آج سارے پوستی ہماری ہی سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. کوئی کام کسی کمبخت کے ذمہ لگاؤ نا, وہ کمبخت 6 مہینے سے پہلے کر کے دیتا نہیں ہے. جب کوئی خیر کا کام ہو نا, اور خاص طور پہ جس کے دیر کرنے میں کسی کو نقصان کا خطرہ ہو, فوراً کرو اس کام کو, فوراً نمٹاؤ. جیسے ہمارا مائک دیکھ لو 3 دن سے خراب پڑا ہوا ہے, دوسرا مائک ہے نا. اب جب پوچھو ایکچولی وہ ہے ہم نے یوں, ابے بھائی 2 تھپڑ لگاؤ کسی کو, لے کر آؤ یار جلدی سے. تھپڑ سے کام نہیں ہوتا, ڈبل پیسے دے دو. ہر مسجد میں یہی سستی ہے, ہر ادارے میں یہی, پوری قوم کیا ہے, سست. مجھے بہت غصہ آتا ہے کسی کے بارے میں پتا چلے نا کام کا بولو اور وہ کل پرسوں, ابے بھائی تو تیرے پاس عذر کیا ہے. میں نے میز بنوانی تھی نا, میں نے کارپینٹر کو بلایا, میں نے کہا تیرا باپ بھی 24 گھنٹے کے اندر اگر بنائے گا, ایسے تو نہیں کہا تیرا باپ, دل میں یہ تھا بھائی صاحب مجھے میرا کام سارا رکا ہوا تھا نا, میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر مجھے میز چاہیے. اس نے کہا ایکچولی, میں نے کہا آپ نہیں بنا سکتے, میں کسی دوسرے کو بول رہا ہوں, مجھے 24 گھنٹے کے اندر چاہیے اور میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا. اگر پیسے ہیں تو زیادہ پیسے لگا دو نا, کنجوسی کیوں کرتے ہو آپ, گھسیٹتے ہو اس کو پیسے بچانے کے لیے. اس کو پتا ہے یار یہ پیسے اتنے سے دے رہا ہے تو میں 24 گھنٹے کا بولوں گا, کروں گا 24 مہینے میں وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے. کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا, یہ سب کام کی باتیں, یہ بیان سے ہٹ کے نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بہت لانگ روٹ پہ جانا تھا ٹیکسی میں, ٹیکسی والے نے بولا پتہ نہیں 1000 روپے, میں نے کہا نہیں 400 روپے, حالانکہ 400 بنتے ہی نہیں تھے, 800 900 1000 بنتا تھا. کہہ رہے میں نے کم کرو, کہہ رہے بڑی مشکل سے 400 پہ ڈھیٹ بن کے نہ لے آیا. کہہ رہے وہ ایسے چلا رہا ہے نا روڑتا ہوا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ راستے میں کہیں ریگستان میں مجھے پھینک دے گا. کہہ رہے میں نے اس کو بولا 1000 دوں گا, اسپیڈ بڑھا. ٹھیک ہے نا, بڑھا دی اسپیڈ اس نے. تو مزدور کو پورا ہم کیا کرتے ہیں, نچوڑتے ہیں. چیزوں کے ریٹ خراب نہ کریں, لیکن سستی والا کام میرے بھائی اچھا نہیں ہوتا. اللہ نے اگر آپ کو گنجائش دی ہے بھائی تھوڑے زیادہ پیسے دو. تو میں ساتھیوں پہ پتہ ہے کیوں غصہ ہوتا ہے یار, مائک اگر خراب ہے تم کسی کو بلاؤ الیکٹریشین کو, اس کو بولو بھائی یہ 24 گھنٹے میں ہمیں صحیح چاہیے, آپ کی جتنی اجرت بنتی ہے ہم اس سے ڈبل آپ کو دیں گے. ڈبل اس چکر میں دینے کہ ہمیں چاہیے رزلٹ فوراً. رمضان گزر جائے گا, مائک دیکھو تراویح میں بھی حساب کتاب خراب ہوا ہے. تو میرے ہاتھ میں جو گھر کا سسٹم, جتنی چیزیں میرے ہاتھ میں ہے نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھو, وہ میں ڈیلے الحمدللہ نہیں ہونے دیتا, میں فوراً کرواتا ہوں. ٹھک بھائی پیسے نہیں ہے تو خود ہی کرنا شروع کر دو. بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے انسان کے پاس, پھر آدھا کام خود ہی کرو, اٹھا کے پھینکو چیزیں گھر سے باہر. صاف کرنا ہے نا گھر. کیسے کیسے لوگوں کے گھروں میں آثار قدیمہ کے بکسے پڑے ہوئے ہیں. خواتین کی عادت ہوتی ہے پرانی چیزیں سنبھال کے رکھنا, وہ اتنی پرانی وہ. یہ بھائی اٹھاؤ گھر کو صاف کرو یار, استعمال کے قابل ہے, نہیں تو ٹین ڈبے والے کو دو. ہم نے قبر میں جانا ہے تو یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو یسعا کا لفظ ہے نا, یسعا, وہ اگر پاکستانی ہوتا نا جو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے آ رہا تھا, پتہ ہے جب فرعون کے دربار میں مشورہ ہوتا تو وہ پڑا ہوتا پوستیوں کی طرح, کہتا یار یہ تو بہت خراب ہو گیا, اب حضرت موسیٰ کے ساتھ تو اپنی پرانی دوستی ہے, ہم محل میں رہے بھی ہیں, تو میں بتاؤں گا ذرا 2-3 لوگوں کے ذمہ لگا دے گا کہ یار مجھے یاد دلا دینا صبح ناشتے کے بعد. پھر اٹھ کے نیند نہیں آئے گی تو تھوڑا دیر سے اٹھے گا, پھر سوچے گا, پھر پوستیوں کی طرح چلے گا, راستے میں 10 دفعہ چائے کے لیے رکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر خواہ ہیں, یعنی جو چاہتے ہیں کہ قوم بچ جائے. پھر جب وہاں پہنچے گا تو اطلاع ملے گی کہ بھائی ان کو تو اریسٹ کر لیا. اب یار بہرحال اب ہم تو بچانا چاہتے تھے, اب قدرت کی طرف سے اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا. ابے ہلو فوراً, کوئی گھر میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو فوراً بھاگو اس کو لے کے, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دو. تو یہ جو سستی ہے نا, میں بار بار اس پہ بیان کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت زیادہ چست ہیں, آپ سمجھے یہ پتہ نہیں کتنے بڑے فنٹر ہوں گے, لیکن یہ چستی ہے بہرحال بری. میں تو اس لیے بولتا ہوں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے نا, اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی ختم ہو. یا تو کام کرو ہی نہیں, پوستی کی طرح پڑے رہو, بولے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے جاؤ, پھر ٹھیک ہے. جب میں نے کام نہیں کرنا ہوتا میں نہیں کرتا, جاؤ نہیں کر رہا, لیکن جب کرو تو پھر کیسے کرو بھائی. میں جب کوئی تحقیقی کام کرتا ہوں نا, تحقیقی کام, یا تو میں کرتا ہی نہیں, جب کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا پھر پورا دماغ ادھر لگاتا ہوں. میں آدھے گھنٹے میں دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں, ایسے تحقیق کرتا ہوں میں. پھر جب چولیں ہلنے لگتی ہیں مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہونا شروع ہوا, کام بند کر کے
टहलता हूं, थोड़ा घूमता हूं, फिरता हूं, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो, फिर आके कंटिन्यू इस तरीके से जब तक आप कोई काम नहीं करते कोई भी काम होता नहीं है। यहां जिस कमबख्त के जिम्मे कोई काम लगाओ ना, पूछोगे हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, भूल गए, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबन व मिनल बुखल व मिनल कसल। ए अल्लाह मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूं, और ए अल्लाह मैं कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूं। कंजूसी भी इसी में दाखिल है, खर्ची नहीं कर रहे। और तीसरी चीज, मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूं। हमें नहीं मिलता कि सहाबा कराम में कोई सुस्त था। तो ये जो यसा का लफ्ज कुरान ने हाईलाइट किया है, इसका मतलब समझ में आया कि वो बनी इसराइल जो फिरौन के महल में जो फिरौनी बैठा हुआ था, किब्ती कौम में से था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था। उसे जब पता चला ना कि मशवरा हो रहा है कि मूसा को कत्ल कर दिया जाएगा, उसने सुस्ती नहीं की। उसने कहा नींद को आगे पीछे करो, चाय पान गुटका गया तेल लेने, अभी तगड़ तगड़ दौड़ लगाओ मूसा की तरफ। हालांकि वो तावील भी कर सकता था कि भाई फौजें अभी थोड़ी जा रही हैं फौरन, हो सकता है कल जाएं। भाई अगर अभी चले गए और पकड़ लिया तो मूसा को तो कत्ल कर देंगे, फौरन भागो यहां से। तो कुरान कह रहा है दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कभी कभार दौड़ के भी कोई काम कर लिया करो। ये दौड़ता हुआ जब करेगा ना कोई काम, जब दौड़ना आता होगा। जब दौड़ना ही नहीं आता होगा तो इससे पता चलता है दौड़ना सीखना भी चाहिए। थोड़ी बहुत कराची में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां के कुत्तों को दौड़ना आता है, आपको आए ना आए। जब कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा ना, तो कुत्ता ये नहीं देखता कि इसको भी दौड़ना आता है कि नहीं आता। कुत्ता नहीं देखता ये। वरना बाज़ दफा ये होता है ना, आपको आता नहीं है तो आप कुत्ते को समझाओ, अबे मैं तो मजबूर हूं, तो मेरी मजबूरी का तो ख्याल कर, तो कुत्ता ये बात समझ जाएगा। तो इसलिए दौड़ा करो, दौड़ना जो है ना जरूरी है। दूसरा, अल्लाह ने यहां यह जिक्र किया कि जब उस कौम को उन्हें पैगंबरों को झुटलाया, तो कौम का एक फर्द था जो शहर के किनारे पे रहता था, गांव देहात में, मुजाफात में। उसको पता चला भाई कि ऐसे पैगंबर आए हैं और कौम को खैर की बातें कर रहे हैं। तो कुरान कहता है वो भी चल के नहीं बल्कि दौड़ के आया। उसमें भी खैर ख्वाही थी, और ऐसे चुस्त लोग ही दावत पर लब्बैक कहते हैं। ये चुस्ती खुद उसकी अलामत थी कि वो क्यों मोमिन हुआ, क्यों ईमान लाया। तो दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम पैगंबरों की इत्तिबा करो, इनको झुटलाओ मत। क्यों झुटलाओ मत? इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम। फिर दलील देने लगा, देखो ये तुमसे इसका कोई मुतालबा नहीं कर रहे, अजर नहीं मांग रहे, इनका क्या फायदा है इस दावत पर ईमान लाने में। उनके बरहक होने की दलील दे रहा है। मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, और ये खुद हिदायत याफ्ता हैं। इनकी जितनी तालीमात हैं वो सारी की सारी तालीमात नेचर को अपील करती हैं, फितरत को अपील करती हैं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं ये। फिर आगे कहने लगा, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन। इस तरह दावत का अंदाज सुस्त लोगों का काम नहीं है। मैं जब भी ऐसी चुस्ती की बात करता हूँ, मुझे अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब याद आते हैं। 78 साल की उम्र में ना सीधे खड़े होते थे, मैंने उनको कभी एक टांग पे खड़ा नहीं देखा। जब बयान करते थे ऐसे कमर होती थी। आज लोग कैसे बैठते हैं? यूं करके ना, अजीब स्टाइल से बैठे, सीधा ही नहीं हुआ जाता उनसे। तो पूरी जिंदगी उनकी इसी तरह गुजरी है। सीढ़ियों से उतरते थे, कभी सहारा नहीं लिया उन्होंने। बहुत ही जब एज आखिर में जब थोड़ी कमजोरी हो गई तो ले लिया। दरवाजा गेट जब खोलते थे ना कमरे का, ऐसे नहीं किया, अभी किया यूं करके। कहते थे इससे दीवार पे क्या लग जाता है? निशान। जब बार बार आप छापोगे उंगलियां तो दीवार क्या होगी? गंदी हो जाएगी ना। ऐसे खोलते थे दरवाजा यूं करके। और आज देखो यार, बस छोड़ो, अभी क्या